اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 29 رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو 29 رمضان المبارک والے دن کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، ہر خواہش پوری کرے گا، ہر نیک دلی مراد آرزو جو بھی ہوگی آپ کی پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ آپ ہر کام میں کامیابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کامیابی کسی خواہش کو پانے کے لیے ہو، حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہو، نوکری حاصل کرنے کے لیے ہو، نیک اور حلال و پاکیزہ کاروبار کے لیے ہو، حلال رزق کے لیے ہو، یا کوئی بھی آپ کی خواہش ہو، کسی بھی بندش کو آپ نے توڑنا ہو، رشتوں کی بندش کو ختم کرنا ہو، کاروبار کی رکاوٹوں کو ختم کرنا ہو، رزق کی رکاوٹوں کو ختم کرنا ہو، یعنی آپ کی جو بھی خواہش ہے، یہ ہزاروں حاجات کو پورا کرنے کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور آسان وظیفہ ہے، اس کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، کیونکہ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، جس پر رب کریم مہربان ہو جائے پھر اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 29 رمضان المبارک والے دن عصر کی نماز ادا کر کے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسی جگہ بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے بھی آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فتاح، یا وہاب، یا سمیع۔ آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے کثرت سے اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے پوچھتے ہیں کہ کثرت سے کیا مراد ہے؟ تو کثرت سے مراد 313 مرتبہ سے زائد پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ 313 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں گے تو یہ کثرت میں شمار ہوگا۔ آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اللہ سے آپ نے جو بھی مانگنا ہے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف۔ اور جب وظیفہ کرنے کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو برکتیں 110 مرتبہ ہو گئی۔ جب آپ نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے یاد کریں گے تو اللہ بڑا خوش ہوگا، اور جو بھی آپ مانگیں گے اسی خوشی میں اللہ نے آپ کو عطا کر دینا ہے کہ میرے بندے نے میرے محبوب پر بھی درود پاک بھیجا اور مجھے بھی میرے صفاتی ناموں سے یاد کیا، تو اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ جو بھی آپ مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی خواہش، جو بھی حاجت ہوگی، آپ نے وظیفہ کرنے کے دوران اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اس بات کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ نے دعا کرنی ہے، وظیفہ مکمل کرنا ہے، تو آپ نے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو سن لے، مولا ہمیں سب کچھ عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، مولا ہماری دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے،
اور بہت بڑا مشکل کشا ہے۔ آپ کی مشکل سے مشکل حاجت بھی ہوگی، مشکل سے مشکل کام بھی ہوگا، اگر آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے کہ مولا ہمارا فلاں کام ہے وہ حل ہو جائے، فلاں مشکل ہے وہ حل ہو جائے، فلاں مقصد ہے ہم کامیاب ہو جائیں، تو میرا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے کہ اگر ہم اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کو ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے جن لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، کیونکہ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے اس کا ثواب تک قیامت تک ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، اور آپ یہ تمام لوگ یہ وظیفہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اپنی رحمت والی نظر کرم فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو یہ تھی 29 رمضان والے دن اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔